بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کے دن کے حالات میں سے ایک حالت یہ بیان کی جا رہی ہے کہ جب اللہ کے نیک بندے، ایمان والے بندے پل صراط سے صحیح سالم گزر جائیں گے اور وہ جنت میں پہنچ جائیں گے تو اپنے عزیزوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے جان پہچان والوں کو، تعلق والوں کو یاد کریں گے، یار وہ فلاں آدمی نظر نہیں آ رہا، وہ کہاں چلا گیا؟ وہ تو بڑے آدمی تھا، نمازی دیندار آدمی تھا، وہ تو کہیں نظر نہیں آ رہا، کیا بات ہے؟ ان کو پتہ چلے گا کہ وہ جہنم میں چلا گیا، پل صراط سے کٹ کر نیچے گر گیا، وہ پل صراط سے خیر و عافیت سے نہیں گزر پایا۔ چنانچہ بھی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو یہ اعزاز عطا فرمائیں گے کہ جاؤ، تم جاؤ اور اپنے تعلق والوں کو، جان پہچان والوں کو جہنم میں سے نکال لاؤ۔ چنانچہ وہ نکال کر لائیں گے۔ یہ اللہ کا نظام ہوگا کہ یہ ایمان والے جب ان کو نکالنے کے لیے جہنم میں جائیں گے تو ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ یہ ایسا ہو جائے گا جیسے دنیا کے اندر بھی بہت سے لوگ ایسے موقع پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں آگ لگی ہوئی ہو، ایسے کپڑے پہن لیتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کو کوئی آگ نہیں چھوتی، پانی میں کود جاتے ہیں ایسے کپڑے پہن کے کہ جس سے وہ ڈوبتے نہیں، حفاظت میں رہتے ہیں، کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی۔ تو جب دنیا میں ایسا ہو سکتا ہے کہ وہاں تو نظام ہی الگ ہوگا اور وہ سب اللہ کے اختیار میں ہوگا۔ چنانچہ پھر مومنین بارگاہ خداوندی میں عرض کریں گے، ہمارے رب، آپ نے جن لوگوں کے نکالنے کے متعلق حکم دیا تھا ان میں سے اب کوئی بھی دوزخ میں باقی نہیں رہا۔ ارشاد ربانی ہوگا، جاؤ دوزخ میں جو کوئی ایسا بھی ملے کہ جس کے دل میں دینار کے برابر خیر ہو۔ دینار سونے کی اشرفی کو کہتے ہیں جو عرب میں ہوتی تھی، اس کو بھی نکال لو۔ چنانچہ مومنین اس ارشاد ربانی کے بعد بھاری تعداد میں لوگوں کو جہنم سے نکالیں گے، پھر عرض کریں گے، رب دوزخ میں ہم نے ان میں سے کوئی بھی نہیں چھوڑا جن کے نکالنے کے بارے میں آپ نے حکم فرمایا تھا۔ اس کے بعد ارشاد ربانی ہوگا، جاؤ جس کے دل میں آدھے دینار کے برابر بھی خیر دیکھو اس کو بھی نکال لو۔ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ غفور الرحیم ہے، رحمان الرحیم، الرحمن الرحیم۔ کسی آدمی نے 60-70 سال تک پوری جم کے اور پوری کہہ لیجیے ہٹ درمی کے ساتھ ان کی نافرمانی کی، لیکن ہونا تو یہ چاہیے کہ غصہ بہت آنا چاہیے۔ لیکن ارشاد یہ ہو رہا ہے کہ اگر آدھے دینار کے برابر بھی کسی کے دل میں خیر ہو، خیر، تو اس کو بھی نکال لو۔ چنانچہ ارشاد کے بعد مومنین بھاری تعداد میں لوگوں کو دوزخ سے نکالیں گے، کیونکہ الگ الگ وہاں ڈپارٹمنٹ بنے ہوں گے نا، عذاب کے بھی الگ الگ شعبے ہوں گے، الگ الگ کمرے ہوں گے، الگ الگ نوعیتیں ہوں گی۔ پھر عرض کریں گے، رب ہم نے دوزخ میں ان میں سے کوئی بھی نہ چھوڑا جن کے نکالنے کے بارے میں آپ نے حکم فرمایا تھا۔ اس کے بعد ارشاد ربانی ہوگا کہ جاؤ جس کے دل میں ذرہ کے برابر بھی خیر دیکھو اس کو بھی نکال لو، ذرہ کے برابر۔ چنانچہ وہ بھاری تعداد میں لوگوں کو نکالیں گے، پھر عرض کریں گے کہ ہمارے پروردگار، ہم نے دوزخ میں کوئی ذرہ خیر والا نہیں چھوڑا۔ اب جل شانہ فرمائیں گے کہ فرشتوں نے شفاعت کر لی اور نبیوں نے شفاعت کر لی اور ایمان والوں نے شفاعت کر لی، اب بس ارحم الراحمین ہی باقی ہے۔ اب اللہ اپنے اختیار سے اور اپنے رحم و کرم کے بلبوتے پر کتنے ہی لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرمائیں گے۔ اللہ جل شانہ یہ فرما کر دوزخ میں سے ایک مٹھی بھریں گے۔ ابھی پہلے بھی گزرا تھا کہ یہ اس طرح کی جو باتیں قرآن حدیث میں آئی ہے، اللہ کی مٹھی، اللہ کا ہاتھ، اللہ کا پیر اور ایسے ہی اللہ کا چہرہ، تو اس میں صرف یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ کا چہرہ کسی مخلوق کے چہرے کی طرح نہیں ہے، اس کی مٹھی کسی مخلوق کی مٹھی کی طرح نہیں ہے، اس لیے کہ لیس کمثلہ شیء فی الارض ولا فی السماء، آسمان و زمین میں کوئی بھی اس کے مشابہ نہیں، اللہ کی ذات ایسی ہے۔ اللہ کی ذات جسم و جثے سے پاک ہے، انسانوں کے ہاتھوں کی طرح، کانوں کی طرح، پیروں کی طرح ان کا جسم نہیں ہے، ان سب چیزوں سے وہ مبرہ ہے، پاک صاف ہے۔ تو پھر اس کا کیا مطلب وہ مٹھی کا؟ تو یہ ان چیزوں میں سے ایک ہے جن کو بولتے ہیں متشابہات، یعنی جن پر ایمان رکھنا ضروری ہے کہ بس اللہ کی مٹھی ہے، کیسی نہیں ہے اس کی گہرائی میں تحقیق میں ہمیں نہیں جانا ہے، بس ایمان رکھنا ہے کہ اللہ کی مٹھی ہے۔ وہ قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ کیا مطلب تھا اس کا۔ اللہ کا ہاتھ، قرآن میں ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر۔ تو اللہ کا ہاتھ کیسا ہے، کیسی نوعیت کا ہے، کیسا ہوگا نہیں ہوگا، اس تحقیق میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے،
اتنا ایمان کافی ہے کہ بس اللہ کا ہاتھ ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، وجہ چہرہ، تو چہرہ کیسا ہے اللہ کا؟ اللہ تعالیٰ ہی کی شائن شان ہوگا، اس کے بارے میں ہمیں تحقیق میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور کسی غلط فہمی یا بدگمانی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں کہ اللہ کا ایسا چہرہ ہوگا نعوذ باللہ جیسا ہمارا ہے۔ ایسا تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا، اللہ تو ان سارے اعضاء سے اور اس طرح کے جسم و جثے سے بالکل پاک صاف ہیں۔ اس لیے ان پر ایسی چیزوں پر اور ایسی باتوں پر جو متشابہات کہلاتی ہیں، بس یہ کہہ لیجئے کہ مجمل ایمان رکھنا کافی ہے، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس اس میں سے ایسے لوگوں کو نکالیں گے جنہوں نے کبھی کوئی خیر انجام دی تھی اور صرف ایمان ہی کی پوشیدہ دولت ان کے پاس تھی، یہ لوگ جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے۔ ان کو اللہ جل شانہ ایک نہر میں ڈال دیں گے جو جنت کے ابتدائی حصے میں ہوگی، جس کو نہر الحیات، زندگی کی نہر کہا جاتا ہے۔ نہر میں پڑ کر ان کی حالت بدل جائے گی، بس ایسے نکلیں گے جیسے بیج بہتے پانی کے خس و خاشات پر جل ترین اگ کر نکل آتا ہے۔ آپ نے کہیں بیج ڈالا اور وہاں گھاس پھوس بھی ہو رہا ہے تو وہ درخت الگ ہی اس میں سے نکل کے نظر آ جاتا ہے سب کو کہ یہ درخت ہے اور یہ گھاس ہے۔ پھر فرمایا کہ اس حال میں اس نہر سے نکلیں گے جیسے موتی، ان کی گردنوں میں نشانیاں ہوں گی جن کے ذریعے سے دوسرے جنتی ان کو پہچانیں گے کہ اللہ کے آزاد کردہ ہیں، جن کو اللہ نے جنت میں بغیر کسی نیک عمل کے، بغیر کسی خیر کے جو انہوں نے آگے بھیجی ہو جنت میں داخل فرما دیے۔ محض اپنے فضل و کرم سے اللہ ان کو آزاد فرما دیں گے جہنم سے، اور جنت کا داخلہ عطا فرما دیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، وہاں جو نظر پڑے وہ تمہارے لیے ہے۔ وہ عرض کریں گے ہمارے پروردگار آپ نے ہم کو وہ عطا فرمایا جو آپ نے جہانوں میں سے کسی کو بھی نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے بعد تمہارے لیے اس سے بھی افضل نعمت ہے۔ وہ عرض کریں گے یا ربنا، اس سے افضل کیا ہوگا کہ آپ نے ہمیں جہنم سے نکال دیا؟ اللہ جل شانہ فرمائیں گے کہ اس سے افضل میری رضا ہے، میری خوشنودی ہے، میری خوشی، سو اب میں تم پر کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اس لیے کہتے ہیں وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، قرآن بھی کہتا ہے کہ اللہ کی خوشنودی سب سے بڑی چیز، اللہ اگر راضی ہو گئے تو بس کام بن گیا۔ اس لیے اللہ کی رضا مانگنی چاہیے، اللہ کی خوشی مانگنی چاہیے، اللہ کی رضا اور رضوان والے کام کرنے چاہیے۔ جب کوئی بڑا آدمی خوش ہو جاتا ہے تو سارے کام بن جاتے، اس سے کچھ بھی کام نکلوا لو۔ پھر یہ مسلسل ایک حدیث ہے جو ابھی ختم ہوئی، اس میں بتایا گیا کہ تجلی ساق کے بعد پل صراط قائم ہوگی۔ اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ نور کی تقسیم تجلی ساق اور عبور پل صراط کے درمیان ہوگی۔ یہ ساری چیزیں پہلے آ چکی ہیں کہ نور بھی تقسیم ہوگا وہاں، اور ہر آدمی اپنی نور کی روشنی میں وہاں چلے گا، اور ساق کی تجلی کا بیان بھی پہلے آ گیا، پل صراط پر کیسے گزریں گے یہ بھی آ گیا، کیونکہ پل صراط سے عبور ہونے کے لیے نور تقسیم کیا جائے گا، لیکن ترتیب میں ہم نے پوری حدیث کو ایک ہی جگہ مسلسل رکھنے کے لیے تقسیم نور کو تجلی ساق سے پہلے بیان کر دیا ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے پل صراط اور اس پر سے گزرنے والوں کا مفصل حال معلوم ہوا۔ دوسری روایات میں مزید تفصیل آئی ہے، چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیغمبروں میں سے سب سے اول میں اپنی امت کے ساتھ پل صراط پر سے گزروں گا، اور اس روز پیغمبروں کے سوا کوئی نہ بولتا ہوگا، اور پیغمبروں کا بولنا اس روز اللہم سلم سلم ہوگا، اے اللہ سلامت رکھ، اے اللہ سلامت رکھ، اسی کو بار بار کہیں گے۔ ابھی بتایا گیا، پیچھے آیا تھا کہ پل صراط کیسی ہے، کتنی خطرناک جگہ ہے جس سے گزرنا ہوگا، لیکن بتایا گیا تھا پیچھے کہ کچھ لوگ تو ایسے گزر جائیں گے کہ پل جھپکنے کے برابر، ابھی یہاں تھے اور ادھر پہنچ گئے، کچھ لوگ بجلی کی طرح، کچھ لوگ ہوا کی طرح، پہلے آئی ہے تفصیل، ابھی کل پرسوں گزرا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود اللہ نے فرمایا کہ دوزخ پل صراط پر رکھی جائے گی جو تیز کی ہوئی تلوار کی طرح ہوگی۔ مسلم شریف کے ایک حدیث میں ہے کہ پل صراط پر لوگوں کے اعمال لے کر چلیں گے، جیسے جس کے عمل ہوں گے اسی اندازے سے تیز اور سست رفتار ہوگا، اور سست رفتاروں کی حالت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ بعض گزرنے والے اس حال میں ہوں گے گھسٹتے ہوئے چلیں گے اپنے اعمال و ایمان کی کمزوری کی وجہ سے۔ ایک روایت میں ہے کہ دوزخ میں سے جو سنڈاسیاں نکلی ہوئی ہوں گی ان میں سے ایک ایک کا طول و عرض اور ان کے پکڑ گرانے کا یہ ماجرا ہوگا کہ ایک ہی کے ذریعے قبیلہ ربیعہ اور مضر کے افراد سے بھی زیادہ پکڑ کر دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ یہ پہلے آیا ہے، یہ پل صراط جہنم کے اوپر بچھائی جائے گی، اور جہنم کی سنڈاسیاں بڑی بڑی لوگوں کو پکڑیں گی، کھینچیں گی اپنی طرف،
تو اس میں سے بہت سے لوگ ایک دم گزر جائیں گے بجلی کی طرح، ہوا کی طرح، پل جھپکنے کے برابر۔ کچھ لوگ جو آہستہ آہستہ چلیں گے اپنی بدعمالی کی وجہ سے، تو ان کے زخم آ جائے گا، ان کو سنڈاسی یہاں لگے گی، یہاں لگے گی، پورا بدن چھلنی ہو جائے گا۔ اور کچھ ایسے ہوں گے کہ ان کے سنڈاسیوں میں پھنس جائیں گے، وہ نیچے گر جائیں گے جہنم میں۔ وہ سب اللہ کے نظام ہے ایک جو جہنمیوں کے ساتھ ہوگا۔ تو بتایا کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ پل صراط پر سے جہنم میں گریں گے ان سنڈاسیوں میں پھنس پھنس کر، جیسا کہ قبیلہ ربیعہ، یہ عرب کا ایک قبیلہ ہے، مضر، یہ دونوں قبیلے ہیں۔ جتنی بڑی تعداد ان قبیلے کے لوگوں کی ہے، اتنی بڑی تعداد میں لوگ جہنم کی سنڈاسیوں سے پھنس کر دوزخ میں گر جائیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات و اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔